یہ دمشق شہر ہے، شام کا دارالحکومت۔ کسی دور میں اس شہر پر نجم الدین ایوب سالار ہوا کرتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی جب دوسری صلیبی جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس شہر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس وقت نور الدین زنگی کی فوج میں نجم الدین ایوب کا بھائی اور صلاح الدین یوسف کا چچا شیرکو کمانڈر تھا۔ جب نور الدین زنگی نے دمشق پر حملہ کیا تو انہوں نے شیرکو اور نجم الدین ایوب کے درمیان مذاکرات کروائے۔ ان مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ پرامن طریقے سے نجم الدین ایوب دمشق شہر زنگی کے حوالے کر دے۔ یہ زبردست حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں دمشق شہر نور الدین زنگی کے پاس چلا گیا۔ اب نجم الدین ایوب کا عہدہ نور الدین زنگی کی نظر میں شیرکو سے بھی بڑھ چکا تھا۔ یہی نہیں، صلاح الدین یوسف بھی نور الدین زنگی کو بہت ہی پسند تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچپن کے حالات اتنی تفصیل سے نہیں ملتے، مگر یہ ضرور لکھا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پولیس کے محکمے کا سربراہ بنا دیا تھا۔ جب صلاح الدین جوان تھے تو وہ سربراہ بنے۔ صلاح الدین ایوبی ایک فرض شناس اور قانون پسند انسان تھے۔ ان کے دور میں جرائم کافی حد تک ختم ہو گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں اس وقت مشہور ہوا جب نور الدین زنگی نے مصر کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ مصر پر اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی۔ فاطمی خلیفہ سے مصر میں وزیر اعظم کا عہدہ زیادہ طاقتور تھا اور فاطمی خلیفہ برائے نام ہوا کرتا تھا۔ ایک وزیر جس کا نام شاور تھا وہ وزارت عظمیٰ پر قابض ہو گیا۔ یہ بات اس کے سیاسی مخالفین کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے ایک مسلح گروہ بنایا جس کا سربراہ زرغام نامی ایک آدمی تھا۔ اس زرغام نے فاطمی خاندان کو چن چن کر مارا اور اس نے شاور کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی۔ شاور اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور زرغام وزیر اعظم کے عہدے پر قابض ہو گیا۔ وزیر اعظم شاور کے پاس اب نور الدین زنگی کے سوا کوئی اور چارہ بچا نہیں تھا۔ وہ نور الدین زنگی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے پیشکش کی کہ اگر سلطان زنگی اسے اس کا عہدہ واپس دلا دیتے ہیں تو وہ ہر سال مصر کی تہائی آمدنی دربار زنگی میں پیش کرتا رہے گا۔ نور الدین زنگی کے لیے مصر میں جانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پیشکش قبول کر لی، کیونکہ سلطان کو زرغام سے اس بات کا بھی بدلہ لینا تھا کہ وہ صلیبیوں کی مدد آخر کیوں لیتا ہے۔ سلطان نے شیرکوہ کو لشکر دے کر مصر کی مہم پر روانہ کر دیا۔ اس لشکر میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ اپریل 1164 یہ لشکر روانہ ہوا۔ شیرکوہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کبھی مصر پر حکومت کرے گا۔ دوسری طرف زرغام کو بھی انٹیلیجنس اطلاع مل چکی تھی کہ شامی فوجوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے اور وہ مصر میں اس کا کام تمام کرنے آ رہی ہیں۔ زرغام کی واحد امید بھی عیسائی تھے، مگر اس سے پہلے کہ عیسائی مصر پہنچتے شیرکوہ پہنچ گیا۔ شیرکوہ نے جنگ جیت لی اور اس کے بعد زرغام کو قتل کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب وزیر اعظم شاور اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا۔ نظام حکومت بھی اس نے دوبارہ سے سنبھال لیا تھا۔ شیرکوہ اس خیال میں تھا کہ وہ ایک تہائی آمدنی جو کہ مصر کی آمدنی تھی وہ اسے دے گا، مگر شاور ایک فریبی انسان تھا، وہ ایسا کرنے والا نہیں تھا۔ شیرکوہ چند دن تو قاہرہ کے باہر ٹھہرا رہا، اس امید سے کہ شاور اپنا وعدہ پورا کر کے آمدنی کا حصہ اسے دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔
شیرکو نے شاور سے وعدہ پورا کرنے کو بھی کہا اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب شاور نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب شیرکو تو واپس جا نہیں رہا، تو اس نے عیسائیوں سے مدد کی درخواست کر دی اور انہیں پیغام بھیجا کہ اگر زنگی مصر پر قابض ہو گئے تو یروشلم بھی ان سے چھین لیں گے۔ ساتھ ہی اس نے عیسائیوں کو بھی وہی لالچ دیا جو پیشکش وہ سلطان نور الدین زنگی کو کر چکا تھا کہ 1/3 آمدنی وہ عیسائیوں کو ہر سال دیا کرے گا۔ ان دنوں بیت المقدس کی ریاست کا حکمران الملک تھا، جو باقی عیسائی ریاستوں سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ نور الدین زنگی کو بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ شاور نے غداری کی ہے اور اس کی فوج کو وہ آمدنی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلطان زنگی انطاکیہ اور طرابلس کی نصرانی ریاستوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے ایک اہم شہر حرم پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر جنگ کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی جھولی میں آ گرا۔ اب عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں یروشلم کی فکر کھانے لگی کہ کہیں نور الدین زنگی پیچھے یروشلم پر قبضہ نہ کر لے جب وہ مصر میں موجود ہے۔ انہوں نے شیرکوہ کے ساتھ ایک امن معاہدہ طے کیا اور دونوں زنگی اور صلیبی فوجیں مصر سے نکل گئیں۔ وزیر اعظم شاور کی حکومت اب بھی مصر پر قائم تھی۔ شیرکو واپس تو لوٹ گیا تھا مگر اسے چین نہیں تھا۔ اس نے سلطان نور الدین زنگی کو دوبارہ مصر کی مہم کے لیے راضی کیا اور صلاح الدین کو بھی ساتھ لیا اور پھر مصر روانہ ہو گیا۔ جب شاور کو یہ معلوم ہوا تو اس نے پھر سے صلیبیوں کی مدد طلب کی۔ صلیبی لشکر اس بار تیزی سے کنگ الملک کی قیادت میں مصر پہنچا۔ دونوں لشکر دریائے نیل کے ساتھ ساتھ بڑھے۔ مسلمان دریائے نیل کے مغربی کنارے پر اور صلیبی مشرقی کنارے پر بڑھے۔ شیرکو نے یہاں زبردست جنگی حکمت عملی بنائی۔ اس نے صلاح الدین کی قیادت میں لشکر کا ایک یونٹ دیا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک یونٹ صلاح الدین کے حوالے کیا جبکہ باقی 2 کو خود پیچھے لے کر بیٹھ گیا۔ صلاح الدین جب صلیبی لشکر کی طرف بڑھا تو حکمت عملی کے مطابق اس نے تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ صلیبی خود کو فاتح سمجھ رہے تھے مگر اسی دوران وہ شیرکو کے باقی 2 لشکروں کی گھات میں پھنس چکے تھے۔ صلیبی لشکر گاجر مولی کی طرح کٹ گیا۔ اب شیرکوہ نے اسکندریہ شہر کا رخ کیا۔ اسکندریہ ایک تاریخی، تجارتی اور عسکری لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل شہر تھا۔ اسکندریہ کے لوگوں نے بڑی خوشی سے مسلمان لشکر کا استقبال کیا کیونکہ وہ وزیر اعظم شاور سے خوش نہیں تھے۔ اسی اسکندریہ شہر میں صلاح الدین یوسف صلاح الدین ایوبی بننے جا رہا تھا، مگر کیسے؟ یہ آپ جانیں گے ہماری آنے والی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں۔